بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے لیے ایک تحفہ پیش کریں گے قرآن مجید کے درس کا۔ جو آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں، یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے جس کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کا آخری 16واں رکوع پڑھ کے سنایا جائے گا۔ آیات کا نمبر اور تسلسل 116 سے 120 تک ہیں، یعنی 5 آیتیں پڑھی جائے گی۔ عربی متن پیش ہے، اس کا ترجمہ یعنی بھاشانتر بھی ہم پیش کریں گے اور اس پر تھوڑی سی ضروری تشریح بھی بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ عربی متن کی جو آیتیں پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کچھ اس طرح ہوگا۔ جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے دنیا میں انسانوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اور ان کی پوجا کرنا؟ عیسیٰ عرض کریں گے دن ہوگا وہ قیامت کا، حساب کا دن ہوگا۔ عیسیٰ عرض کریں گے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھے کب یہ اختیار تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ اسے جانتے ہیں، آپ میرے جی کی باتوں کو جانتے ہیں کہ دل کے کسی کونے میں بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ میں خدا ہوں یا مجھے اور میری ماں کو دنیا کے انسان خدا مانیں، ان کی پوجا کریں، یہ میرا مقصد ہرگز نہیں رہا۔ میں آپ کی باتوں کو اتنا نہیں جانتا۔ بے شک آپ اے اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں، جی کے کسی کونے میں بھی میرے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اتنا ہی کہا جتنا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور آپ کا تو مجھے یہ حکم تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی لوگوں کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پالنہار وہی ہے۔ یا اللہ میں جب تک ان میں رہا تو مجھے ان کا حال قدرے معلوم تھا، پھر تو نے جب مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تجھے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا، اور تو ہر شے اور چیز کے اوپر خود آپ گواہ موجود ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں
اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں مغفرت فرما دے تو بے شک تو ہی غالب، دانشمند اور حکمت والا ہے۔ اللہ حشر کے میدان میں فرمائے گا کہ عیسیٰ آج انصاف کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بات کہی تھی ان کا سچ کہنا ان کو نفع دے گا۔ انہی کے لیے ایسی سدا بہار جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سدا سدا کے لیے رہنا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی پائی جن لوگوں نے سچائی پر اپنی زندگی گزاری۔ آسمان و زمین کی ساری سلطنت اور سب جگہ کی سب چیزوں کی ملکیت ایک اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بھائیو، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 610 برس پہلے ان کی دنیا میں آمد ہوئی۔ یہ مریم نام کی ایک خاتون کے بیٹے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کی تمام خواتین اور ناری جاتی کے اوپر ایک مرتبہ دیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کو صدیقہ، مریم تو ان کا نام تھا لیکن ان کی جو صفات اور گن تھے، صدیقہ یعنی خوب سچ بولنے والی، طیبہ یعنی پاکیزہ، پاک دامن، طاہرہ، عاکفہ، راکعہ، ساجدہ، اعتکاف کرنے والی، اللہ کے سامنے سر جھکانے والی، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والی، مستفیہ یعنی جس کا اللہ نے انتخاب کیا، قانتہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والی اور اس کی نافرمانی سے بچنے والی، اور بھی بہت سارے نام حضرت مریم کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انجیل اتاری۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کو جو قصے بتائے، ہم نے آپ کو ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، یعنی مریم پتر کو جس کا نام عیسیٰ تھا، اور مسیح بھی ان کو کہا گیا ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور انجیل نام کی ہم نے آسمانی کتاب ان کو عطا فرمائی تھی۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، مسلم ہونے کے اعتبار سے میں خود بھی اور سارے مسلمان انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب۔ یہ بات دوسری ہے کہ انجیل میں 100 برس نہیں ہو تو ہیرا پھیری کر دی گئی، اور ایک انجیل کے بدلے بہت ساری انجیلیں بنا دی گئی۔ متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور برنباس کی انجیل، وہ کتنی انجیلیں ہیں۔ سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی گئی اس سینوں اور صفینوں میں محفوظ ہے، وہ ایک ہی ہے کتاب، 10 کتابیں نہیں، وہ ایک ہی کتاب ہے ساری دنیا کے اندر۔ اب جو بات ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں جو اس وقت آپ کے سامنے بطور ہدیہ کی تلاوت کی گئی، کہ حشر کا میدان ہے، زمین و آسمان و سورج چاند تارے سب ٹوٹ پھوٹ ہو گئے، پہاڑ ٹوٹ گئے اور زمین سے مردے نکلنے لگے، اور برسر زمین قضیہ زمین چکانے کے لیے سارے پیغمبروں کو بھی کھڑا کیا گیا۔ پوری مانو جاتی شروع سے لے کر آخر پیدا ہو کر مرنے والے انسان تک رب العالمین کے یہاں مہا پرلے کے دن، جس کو قیامت کا دن کہا گیا، یوم الحساب کا دن کہا گیا کہ اس دن حساب ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہے۔ اور قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ اذا الرسل اقتت، کہ اس دن رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا، وہ بھی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یا یہ یوم اجلت، اس لیے کہ پیغمبروں کے مقدمے کو اس آخری دن کے لیے مقدموں کو ملتوی کیا گیا۔ ساری مانو جاتی کھڑی ہوئی ہے، سب سموہ اور جنریشن، ہر صدی کے پیدا ہونے والے انسان رب العالمین کے سامنے قیام کی حالت میں، اس لیے اس کا نام قیامت ہے۔ حساب سب کا ہونا ہے، اس لیے اس کا نام یوم الحساب ہے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں قیامت کا نام یوم التغابن بھی ہے،
تغابن کے معنی ہار جانا یا جیت جانا. انسانیت کا ایک گروہ حشر کے میدان میں زندگی کی بازی ہار چکا ہوگا اور ایک گروہ بازی جیت چکا ہوگا. اسی طرح یوم التناد بھی فرمایا، خوب آوازیں ہوگی اور پچھتانے کا دن بھی ہوگا. جو حشر و حساب کے دن اپنے نام عمل کو بے بدن کی کر چکے ہوں گے اور نیکیاں نہیں ہوگی اور ان کے نام عمل میں شرک ہوگا، ان کی بخشش جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی. جو اس رکوع کے اندر بیان ہے وہ قیامت کے دن کا ہے. قیامت ابھی آنے کی ہے، آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی. دن ہے قیامت کا، ساری انسانیت کھڑی ہے. پیغمبر بھی برابر اپنے اپنے پیشی کے وقت میں حاضر ہو رہے ہیں اور جنریشن سموہ اور مانو جاتی کے وہ لوگ جو ان کے امتی تھے اور بعد میں آئے، ان کو بھی کھڑا ہونا ہے. سب کھڑے ہوئے. اس میں اللہ تعالی عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا اپنے زمانے میں کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا چھوڑ کر پوجنا اور ان کی اپاسنا اور بندگی کرنا اور ان کو معبود بنانا، یہ تو نے بات کہی تھی کیا؟ یہ سوال ان سے ہوگا. اپنے عیسائی دوستوں سے بہت نرمی سے اور ادب سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ جو ہے وہ بیٹا ہے مریم کا، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. نور العیون، نور العیون. خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے کہ جورو بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کو بیٹا ہونے کا عقیدہ اور آستہ تم کیسے رکھ سکتے ہو جبکہ کوئی اس کی بیوی نہیں. وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کا والد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی مالک، وہی ملک، وہی قادر، وہی قدرت والا اور ہر عیب سے پاک ہے. نہ سوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ آرام کرتا ہے. ساری کائنات کا سروے سروا اتپتی کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. وہ اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو اور کوئی اس کا بیٹا ہو. پیغمبر اللہ کا نبی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجئے علمی اعتبار سے کہ عربی زبان میں نبی کو نقطہ ایک نیچے کر دیجئے تو بنی ہو جائے گا. بنی کے معنی بیٹے ہوئے اور نبی کے معنی سندیشٹا اور پیغمبر کے ہوئے. شاید ایسی کچھ ہیرا پھیری ہوئی امتوں میں کہ انہوں نے اپنے نبی کو، جو انسانی زندگی کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے آیا تھا، اس کو خدا کا پتر یا خدا کا ہمسر یا اس کا مشیر، اس پر دباؤ ڈالنے والا بنا کر کے اس کی شخصیت کو خراب کیا. لوگوں کے ہاتھ سے نبی چھوٹ گیا اور خداؤں کی فہرست بہت طویل ہو گئی. اب پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بندگی میں شامل کرنا اور ہماری پرستش کرنا، یہ کہا تھا؟ حشر کے میدان میں عیسیٰ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، کوئی عیب تجھ میں نہیں. یہ عیب میں لگا سکتا تھا آپ پر اور میں ایسی بات کہہ سکتا تھا کہ جس کا کوئی مجھے حق نہیں تھا. آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. میں نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تیرا قول تھا، تو میں تیری مخلوق اور تو میرا خالق ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ میری بندگی کریں؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ان کنت قلتہ فقد علمت. اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تیرے علم میں ہے، اس لیے کہ میرے جی میں چھپی ہوئی بھی کوئی بات ہو تو تجھے معلوم ہے. میں تیری بات غیب کی باتوں کو نہیں جان. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے اس سنسار کے خالق مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے دعویٰ ایک کیا، ان کنتم الا آتی عبدا، بندگی کا دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے داس ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے ہیں. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہم کو بھیجا ہے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اللہ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا
صرف اتنی باتیں کہی جتنا آپ نے مجھے حکم دیا. پیغمبر بھی اپنے من سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا, اتنی بات کہہ سکتا ہے جتنی بات اللہ نے اس کو حکم کے طور پر اس پر نازل فرمائی. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا وما ينطق عن الهوى, جی کی بات ہمارا پیغمبر نہیں کہہ سکتا, یہ ان ہوا الا وحی یوحی, جو ہم وحی کر کے بھیجتے ہیں یہی بات وہ کہتے ہیں اور یہی بات ان کو کہنی چاہیے اور یہی بات انہوں نے کہی. دوسرے, مسیح ابن مریم حشر کے میدان میں عدالت کے دن یہ گواہی دیتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اللہ میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ تمہیں ایک مالک کی بندگی کرو. دو جگدیش نہیں ہیں کائنات کے, دو خالق نہیں ہیں, دو مالک نہیں ہیں, دو بادشاہ نہیں ہیں, ایک ہی مالک ہے, ملیک ہے, مقتدر ہے, قادر ہے, اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, پیدا کرنے والا بھی وہی, مارنے والا بھی وہی, کرسی پہ بٹھانے والا بھی وہی اور سڑک پر چلتا کر دینے والا بھی وہی. ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنا جو سروے سروا ہے اور میرا بھی رب ہے, میں بھی اس کی دی ہوئی روٹی کھاتا ہوں اور تم بھی اس کا دیا ہوا کھاتے ہو. اور آگے بات فرماتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان میں تھا مجھے ان کا حال معلوم تھا, میں نے کیا کہا یہ مجھے معلوم, انہوں نے مجھے کیا جواب دیا یہ مجھے معلوم. لیکن جب میں دنیا سے آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی جاننے والا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے چلے جانے والے لوگ جو ہیں ان کو اس دنیا کے بارے میں اب کوئی معلومات نہیں ہے, ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے. دنیا سے جو گیا ہے وہ اگر اچھا ہے تو اس کو علیین میں جگہ ہے, اور اگر برا ہے تو سجین میں ہے. ایک عالم برزخ ہے جو اس سنسار میں اور اس دار کی دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے. اب مسیح نے جب دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ میری وجہ سے پھنس گئے, میں اللہ کا رسول تھا, اس کو مجھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. میری ماں صدیقہ تھی, عابدہ, راکعہ, ساجدہ تھی, اس کو خدا کی وائف بنا دیا. اور اللہ کو چھوڑ کر مجھے بھی پوجنے لگے, میری ماں کو بھی پوجنے لگے, اور کچھ نے تو تین کو بھی. ٹرینائٹی کا جو عقیدہ ہوا جس میں باپ بیٹا اور روح القدس کا, اس عقیدے نے ایسا فساد کیا کہ اسلام کی اس دور کی دعوت جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے اس کا تار پیڑو کیا. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو جب خاتم النبیین بنا کر سنسار کے مالک نے بھیجا تب دنیا کو پھر حقیقت معلوم ہوئی کہ مسیح ابن مریم کون ہے, کیا ہے. مسیح ابن مریم کہتے ہیں اللہ کا بندہ جو نبی ہے وہ رؤوف الرحیم بھی ہے, اس میں کرونا, دیا, ممتا ہے. اسے اس وقت بڑا پیار آیا انسانیت پر کہ سارے جہنم کے اندر نرک میں جائیں گے, اور میری وجہ سے مجھے غلط سمجھنے کی بنا پر ان کو سزا ملی ہے. اس لیے دبی زبان سے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اے سنسار کے سوامی اور بادشاہ, اگر تو انہیں عذاب و سزا دے گا, یاتنا دے گا, تو یہ تیرے بندے ہیں, تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو انہیں معاف کر دے ایسا نہیں کرتے, لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جنہوں نے تجھے دنیا میں گالی دی اپنے مانو جیون میں, آپ نے ان کو کیوں بخش دیا, یہ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مسیح جانے دو, جو کچھ ہوا سو ہوا, اب ہم ان کو معاف کر. نہیں, خدا کے یہاں, اللہ کے یہاں انصاف ہے. جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سدا کے لیے سزا کو بھگتنا ہے. رب نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, مسیح سن لو یہ انصاف کا دن ہے, سچوں کو ان کا سچ کہنا کام دے گا. انہی کے لیے سدا بہار جنتیں اور سورگ ہے جس میں نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, سدا کے لیے, ہمیشہ کے لیے لوگ یہاں رہیں گے. وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. ذالک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی. اس لیے اس درس کے اختتام پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, سبھی بھائی بہنوں سے, دوستوں سے, اور سبھی قوموں اور مذہب کے لوگوں سے, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بندے, ان کو خدا بنا لینا ایک بڑا ہی خطرناک کام ہے, جس کے بنا پر توحید میں, ایکیشورا واد میں
ایک اللہ کی بندگی کے اندر دراڑیں پڑتی ہے اور امتوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے. مجھے امید اور آشا ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب کہ انسان چاند پر کمندیں ڈال چکا ہے اور گیان کی گنگائیں بہ رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر اندھ شردھا کے بجائے ہم اللہ کی کتاب کی طرف اور خاص طور پر اللہ کی وہ آخری کتاب جو قرآن مجید ہے. اور ہماری ایک بڑی مشکل ہے، میں اپنی اس غلطی کو سویکار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی قرآن مجید کے معنی، اس کے ارتھ اور مطلب کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان میں بھی ہزار غلطیاں ہیں. ہم ان غلطیوں کو دور کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس میں جب آپ پڑھیں گے تو پیغمبروں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں، پیغمبروں کے رشتے ناتے والوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بدن کے بارے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، ما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. کسی پیغمبر کو ہم نے بدن اور شریر ایسا نہیں دیا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا. اس لیے نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور اسی کی بندگی سب کو کرنی چاہیے. اب یہ ہم کہنا چاہیں گے، آپ سے تھوڑی دیر میں ودا ہو جائیں گے، کہ ہمارے عیسائی بھائیوں سے بھی بڑے ادب سے کہتے ہیں ہم بھی عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اب تو ہوا رسول. وہ مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کی شخصیت، اس کا ویکتتو، اس کا آکرشن، اس کا شکتی شالی ہونا سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس لیے ہم دنیا کے انسانوں نے، پچھلے لوگوں نے جو غلطی کی کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے اور سنمارگ کے لیے بھیجے گئے، اس کو انہوں نے مالک کا انش بنایا اور اللہ کا شریک بنایا. وہ پیغمبروں کو کھو چکے اور ان کے ہاں خداؤں کی اپاسیوں کی فہرست بہت لمبی ہو گئی. اس لیے ایکیشورآواد جو کھری توحید ہے کہ سنسار کا مالک ایک ہے اور خدا کے پیغمبر ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، وہ سب خدا کے بندے تھے، وہ خدا کے پتر بھی نہیں تھے، اس کے ند اور ضد بھی نہیں تھے، اس کے برابری کے بھی نہیں تھے، بلکہ اس کے داس تھے. یہی سندیش قرآن مجید نے دیا اور یہی ہر ایمان والے کا اور ہر سمجھدار آدمی کا عقیدہ اور اس کی شردھا اور آستھا ہونی چاہیے کہ پیغمبر سندیش رسول رسول ہیں، نبی نبی ہیں، فرشتے فرشتے ہیں، انسان انسان ہیں. دوسری جو چیزیں ہیں، سورج چاند تارے، یہ سب خدا کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اس لحاظ سے میں اپنے سب بھائیوں بہنوں کو، دیش واسیوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سندیش دیتا ہوں کہ صرف ایک مالک کی بندگی کریں پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر. اور یہی راستہ ہر نبی نے بتایا. سلام ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انہوں نے بھی بندگی کا یہی راستہ سارے انسانوں کو بتایا تھا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے اور اللہ آپ کو سچائی کو قبول کرنے کی پریرنا اور یقین عطا فرمائے. ایسی دعا کر کے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں. إن أماراتي بالسوء ما تعظت من جهل